بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا صدق اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم حاضرین و ناظرین، میں نے آج چوتھے پارے اور سورہ نساء سے آیت نمبر 19 تلاوت کی، جو آپ حضرات نے سماعت کی۔ الحمدللہ ہر آیت ترتیب کے اعتبار سے آپ حضرات کی بارگاہ میں اس کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا آپ کے پاس ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ گھر بیٹھے قرآن شریف پہنچ رہا ہے۔ اگر آپ سمجھیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خود بھی آپ اس سے مستفید ہوں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر کے دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ کے ایک ذرا سا شیئر کرنے سے دوسرے کو بھی قرآن کریم کو سننے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اگر کسی نے قرآن کریم کی ایک آیت سے استفادہ حاصل کر کے اپنے کسی گناہ سے توبہ کر لی تو اس کا اجر و ثواب آپ تمامی حضرات کو پہنچے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مذاق اور مزاحیہ یا فحش یا گندی پکچریں اور موویز ہوتی ہیں، ان کو بہت جلد عوامی مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور عوام میں وہ پہنچ جاتی ہے، لیکن جو ہمارے دین سے تعلق رکھتی ہے وہ ویڈیو زیادہ ترقی نہیں کر پاتی اور لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنے دین کے نشر کرنے کے لیے بہت کاہلی اور سستی برتتے ہیں، لہذا اپنی سستی کو دور کیجیے اور قرآن کریم کو گھر گھر پھیلائیے۔ لہذا جو میں نے آیت کریمہ آج تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔
اور انہیں روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا ان میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ نہ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ یہ ترجمہ آپ حضرات نے اس آیت کریمہ کا سماعت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سب سے پہلے جملے میں، اور اس آیت کا سب سے پہلا جملہ ہی آپ حضرات کے لیے زیادہ جھنجھوڑنے والا اور نصیحت کرنے والا اور راہ راست پر لانے والا ہے۔ میں کہا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ اے ایمان والو تمہیں یہ حلال نہیں، تمہیں یہ جائز نہیں کیا کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس گھر کا کوئی بھی شخص یا اس قبیلے کا کوئی شخص یا اس کا دیور وغیرہ اس بیوہ کے سر پر چادر ڈال دیتا تھا یا رومال ڈال دیتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ جس طرح اس بھائی کا مال میرا ہے اسی طرح یہ عورت بھی اب میری ہو گئی، اور وہ اسے اپنی ملکیت بنا لیتا تھا، اور ملکیت بنانے کے بعد یا تو وہ کسی سے بھی جس سے چاہتا اس سے اس کا نکاح کرا دیتا تھا، یا اگر چاہتا تو خود اپنے آپ اپنے نکاح میں اسے لے لیتا تھا۔ تو اس طرح اسلام نے اس جاہلیت کے اصول کو ختم کیا اور کہا کہ زبردستی کسی کے اوپر تم وارث نہ بن جاؤ، کسی کو زبردستی اپنے قبضے میں نہ لو، بلکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب نکاح کا وقت ہو اور کوئی تم سے نکاح کرے تو جب تک ہونے والی بیوی کی اجازت نہ ہو جائے اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ زبردستی کسی کا نکاح کروانا اور بغیر اجازت کے قبول کر لینا، اسلام نے اس کو منع فرمایا اور کہا کہ یہ نکاح نہیں ہے بلکہ یہ ناجائز ہے اور زندگی بھر حرام ہوگا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی کی بھی اجازت ہو، جب تک لڑکی اجازت نہ دے اس وقت تک تم اسے اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے، اس کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے، لہذا اپنی زوجہ اور اپنی بیوی بنانے کے لیے لازم ہے کہ اس کی اجازت ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم رشتہ لے کر اس کے گھر پہنچو تو ضروری ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، تاکہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں اور رضامندی سے ان کی ہاں ہو، اور رضامندی سے ہاں ہونے کے باوجود بھی لیکن جس وقت قاضی نکاح پڑھاتا ہے تو اس وقت بھی پہلے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے جسے ایجاب کہا جاتا ہے، اور جب لڑکا قبول کرتا ہے تو اسے قبول کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں اصول جب تک نہیں پائے جائیں گے نکاح نہیں ہوگا۔ ایجاب کا ہونا بھی ضروری ہے اور قبول کا ہونا بھی ضروری ہے، لہذا قاضی وکیل کو بھیجتا ہے، خود جاتا ہے، دو گواہوں کے ساتھ جاتا ہے اور لڑکی سے پہلے اجازت لیتا ہے اور اس کا مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ اور پہلے زمانے جاہلیت میں اسی آیت کی تشریح میں یہ بھی ہے کہ
دیور جب نکاح کرتا تھا، اپنا نکاح کر لیتا تو اسے مہر بھی نہیں دیتا، اور ظلماً یہ کہتا کہ میرے بھائی نے جو مہر تجھے دیا ہے وہی مہر اب بھی کافی ہے، وہی مہر اب بھی کافی ہے۔ اسلام نے اس مزاج کو بھی ختم کیا، اس نظام کو بھی ختم کیا، اور حکم فرمایا کہ لڑکی جتنی مرتبہ بھی عورت جتنے لوگوں سے نکاح کرے گی، ہر نکاح میں اس کا حق ہے کہ وہ مہر لے اور شوہر مہر دے۔ مہر کو اسلامی قانون ملا اور یہ اس بیوی کا حق بنایا گیا، اور یہ مہر صرف پہلے نکاح میں ہی نہیں بلکہ جتنے نکاح بھی ہوں گے ہر شوہر کے لیے نیا مہر مقرر کرنا لڑکی کا حق بنایا گیا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ارے اسلام کی خوبیاں ہم سمجھتے کہاں ہیں؟ ہم نے اسلام کو پڑھا کہاں ہے؟ اسی لیے میں زور دے رہا ہوں اپنے بیانات میں کہ آپ اسلام کو گھر بیٹھے سیکھیے، ہماری کیسٹوں سے سیکھیے، ہماری موویز سے سیکھیے آپ اسلام۔ ہم جو بیان کر رہے ہیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا نچوڑ آپ حضرات تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ اسلام، مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا ہے، اور اللہ تعالی نے جس کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بنایا، اس انسان کو، اس مخلوق کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ میں نے جس مخلوق کو بنایا ہے اس کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ رہ سکتا ہے وہ میں ہی دے سکتا ہوں، اور کوئی نظام انسان کی صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا انسان کے لیے انسانوں نے جتنے نظام بنائے سب ختم ہو گئے، درہم برہم ہو گئے، لوگوں کو نقصان ہوا۔ ایک اسلام ہے کہ جو 1400 سال سے چل رہا ہے اور صبح قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ اسلام کی اسی لیے خوبی ہے۔ میرے دوستو، آپ دیکھتے ہیں، دیکھیے اسلام کا نظام کس طرح ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کمپنی کوئی مشین بناتی ہے، کوئی چیز بناتی ہے، جیسے فرض کیجئے فریج بنایا، واشنگ مشین بنائی، تو جب آپ کوئی فریج یا واشنگ مشین پسند کر کے اپنے گھر لاتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ایک کتاب آتی ہے، ایک لٹریچر آتا ہے، اس میں اس مشین کو صحیح طریقے سے یوز کرنے کا پورا طریقہ ہوتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے اوپن کریں، اس کو اس طریقے سے گھمائیں، اور اس کو اس طریقے سے استعمال کریں، اور اگر اس طریقے سے استعمال نہیں کریں گے یہ مشین خراب ہو جائے گی۔ اور یہی نہیں کہ کتاب آتی ہے، بلکہ کتاب اور مشین آ جانے کے بعد اس کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے آپ مشین کو خود چلانا نہ جانتے ہو سکتا ہے آپ اس کتاب کو پڑھ کر بھی نہ سمجھیں، کمپنی سے کوئی نہ کوئی سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ کمپنیوں نے استعمال کیا یہ ان کے گھر کا نہیں ہے بلکہ اسلام کا طریقہ ہے، کہ اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام بنایا اور اس نظام کے ساتھ ایک کتاب عطا فرمائی جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کوئی سمجھ نہ سکے تو اس لیے قرآن کو سمجھانے کے لیے صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ پیارے جاؤ، میں تمہیں نظام دے رہا ہوں، انسان کو صحیح طریقہ چلانے کے لیے میں نظام دے رہا ہوں، اور اس نظام پر تم چل کر بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا کیا کہنا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، کہ انسان کس طرح تو اپنی صحیح زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام بیان فرمائے ہیں، جو اسلام میں جو طریقے ہیں، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں، کہ اگر انسان ان سے نہیں رکتا تو وہ خسارے میں اور نقصان میں رہتا ہے۔ میرے دوستو، اگر شراب پینا یقیناً انسان کے فائدے کے لیے ہوتا تو اسلام اسے ضرور حلال کرتا، انسان اسے ضرور حلال کرتا۔ سود کھانا، اگر اسلام میں سود لینا اگر
انسان کے لیے فائدے مند ہوتا تو اسلام اسے یقیناً جائز ٹھہراتا، حرام نہ ٹھہراتا۔ اسی طرح جتنے بھی چیزیں زنا کرنا اگر اسلام کی سوسائٹی کے لیے اچھا ہوتا تو زنا کو اسلام حلال قائم کرتا، حلال کا نظام بناتا۔ لیکن جتنی چیزیں بھی انسان کے لیے اللہ نے روکی ہیں، اسلام نے منع فرمایا ہے، تو یقین مانیے کہ شراب میں نقصان ہے، شراب پینے میں نقصان ہے، منع فرما دیا۔ سود کھانے میں نقصان ہے، اس لیے منع فرما دیا۔ زنا کرنے میں نقصان ہے، اس لیے منع فرما دیا۔ غیبت کرنے میں نقصان ہے، اس لیے منع فرما دیا۔ چغلیاں کرنے میں نقصان ہے، اس لیے منع فرما دیا۔ جھوٹ بولنے میں نقصان ہے، اس لیے منع فرما دیا۔ جتنی گندی اور غلط چیزیں اسلام کو گمراہ اور نیچے گرانے والی، بے عزت کرنے والی، ذلیل کرنے والی چیزیں ہیں، اسلام نے منع کر دیا کہ اسلام، اللہ چاہتا ہے کہ اسلام کا چاہنے والا، اسلام پر چلنے والا، میرا بندہ ذلیل و رسوا نہ ہو، بلکہ جدھر جائے عزت کے ساتھ جائے، تو اسے عزت والا نظام عطا فرمایا۔ لہذا میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسلام کو سمجھیں، اور آپ کے لیے یہ ایک بہتر طریقہ ہم نے شروع کر دیا ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھائیے اور اسلام کو سمجھیے، دین کی حقانیت کو سمجھیے کہ کس طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو ہم تک، اللہ کے دیے ہوئے دین کو پہنچایا اور اللہ کے قانون کو ہم تک پہنچایا، اور کہا کہ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں، تمہیں جائز نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ جس طرح آدمی کو آزاد طریقے سے جینے کا حق ہے، اسی طرح عورت کو بھی آزاد طریقے سے جینے کا حق ہے۔ جو اسلام نے قانون مردوں کو دیے ہیں، وہی اسلام نے قانون عورتوں کو بھی دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو مجبور بنا کر رکھا گیا ہے، نہیں، اسے بھی اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ اگر شوہر کو بیوی کے حقوق عطا کیے ہیں تو بیوی کو بھی شوہر کے حقوق عطا کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ ساری ذمہ داری صرف بیوی کی ہے کہ بیوی کھلائے، پکائے، گھر کی جھاڑو لگائے، برتن دھوئے، کپڑے دھوئے، یہ سب کچھ کرے۔ یہ سب کچھ کے لیے بیوی کو مجبور نہ کیا جائے، اپنی محبت سے اگر کرتی ہے تو بہتر ہے، لیکن مجبور نہیں کیا جائے گا۔ میرے دوستو، اسی طرح شوہر کو بھی حقوق دیے، شوہر کو بھی حق دیے کہ تم اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اس کے کپڑے کا خیال رکھنا، اس کے رہنے سہنے کا خیال رکھنا، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی دوا دارو کا خیال رکھنا، بیوی کی مکمل زندگی کا خیال رکھنا، یہ شوہر کی ذمہ داری بنایا۔ یہ اسلام ہے کہ جو شوہر کو بھی بیوی کے حقوق دے رہا ہے اور بیویوں کو شوہر کے حقوق دے رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے کے لیے ہمارے اس پروگرام سے آپ حضرات جڑے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔